نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تم پر القصاص، قصاص، فی القتلى، قتل میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں۔ فمن عفی لہ، پس جو شخص عفیہ، وہ شخص معاف کیا گیا، لہو اس کے لیے، من اخیہ، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس قاتل کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے ورثاء کی طرف سے، شیئن کچھ، تو فاتباع بالمعروف، پس اتباع کرے دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرے، الیہ اس کی طرف، مقتول کے ورثاء کی طرف، باحسان اچھے طریقے کے ساتھ۔ ذالک یہ، تخفیف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک تخفیف ہے، ورحمہ اور یہ رحمت ہے۔ فمن اعتدی، اور جو شخص تعدی کرے، زیادتی کرے، حد سے بڑھے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم پس اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، زمانہ جاہلیت کے اندر ایک لوگوں کی رسم یہ ایک بنی ہوئی تھی، اوس اور خزرج کی، جو قبائل کی آپس کے اندر جنگیں رہتی، لڑائیاں رہتی۔ اب انہوں نے کیا کہہ رکھا تھا ایک دوسرے کو، اگر تم ہمارے آزاد کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے کے اندر ہم تمہارے 2 آزاد لوگ قتل کریں گے، اگر تم نے ہماری عورت کو قتل کیا اس کے بدلے کے اندر ہم تمہارے مردوں کو قتل کریں گے، اگر تم نے ہمارے غلام کو قتل کیا اس کے بدلے کے اندر ہم تمہارے آزاد لوگوں کو قتل کریں گے۔ پھر ایک قتل کے بدلے کے اندر کئی سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ جب زمانہ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ مسائل پیش ہوئے، یا رسول اللہ، یہ لوگوں کے اندر یہ معاملات بنے ہوئے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو قبیلہ زیادہ وزن رکھتا ہے، زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہ قبیلہ دوسرے آدمی کے آزاد کے بدلے کے اندر اس کے کئی سارے آزاد لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، عورت کے بدلے کے اندر مردوں کو قتل کرتے ہیں، اور غلاموں کے بدلے کے اندر آزاد لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص وہ فرض کیا گیا ہے، فی القتلى، قتل میں، قتل کے معاملے کے اندر تمہارے اوپر قصاص ہے۔ یہ اس قتل سے مراد یہ قتل عمد ہے، یاد رکھیے قتل کی کئی ساری اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے قتل بالعمد، ایک ہوتی ہے قتل بالخطا۔ یہ قصاص جو ہے یہ قتل بالعمد کے اندر ہے، قتل بالعمد کہا جاتا ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس قتل کے اندر تو یہ قصاص ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے کسی شیر کا نشانہ لیا تو سامنے آدمی آ گیا تو نشانہ اس کی بجائے آدمی کو جا لگا، اب یہ جان بوجھ کر تو اس نے قتل نہیں کیا، یہ تو قتل بالخطا ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر قتل نہیں کیا گیا، یہ تو خطاً غلطی سے قتل ہو گیا۔ تو اب ایسی جب غلطی ہو جائے تو اس وقت قصاص نہیں ہوتا، اس وقت دوسری صورتیں آئیں گی، دیت یا صلح وغیرہ، مال پر صلح جو بھی ہے، لیکن قتل نہیں ہوگا۔ قصاص اس وقت ہوتا ہے جب قتل بالعمد ہو، جان بوجھ کر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے، اس وقت وہ قصاص ہوتا ہے، فی القتلى۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا قتل کے معاملے کے اندر۔ اب یہ برابری ہے، جو قتل کرے گا وہی قتل ہوگا، چاہے وہ قتل کرنے والا مرد ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا، قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت کو قتل کیا جائے گا، قتل کرنے والا غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس غلام کی وجہ سے اس کے آقا کو پکڑیں گے،
یا غلام کی وجہ سے مردوں کو قتل کیا جائے گا، یا عورتوں کی وجہ سے آزاد لوگوں کو؟ نہیں، فرمایا جو قتل کرنے والا ہوگا اسی کو ہی قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں۔ اچھا یہ نہیں کہ اگر عورت قتل کرے تو پھر عورت کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی مرد ہے وہ عورت کو قتل کر دے تو یہاں پر تو کیا فرمایا گیا؟ عورت کے بدلے کے اندر عورت کو قتل کریں گے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے، اب عورت کے بدلے کے اندر عورت تو قتل نہیں ہو رہی، یہ تو مرد قتل ہو رہا ہے، تو گویا اللہ کریم جل شانہ نے یہاں پر ایک انصاف والا قانون بیان فرما دیا کہ جو قاتل ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مذکر ہو، مؤنث ہو، وہ چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے کے اندر۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس وہ شخص جسے معاف کر دیا گیا، لہو اس قاتل کو، اس قاتل کے لیے معافی ہو گئی، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی قاتل کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، اس کا بھائی، اس سے مراد مقتول کے ورثاء ہیں، جو آدمی قتل ہو گیا ہے نا اس کے جو ورثاء ہیں، من اخیہ سے مراد وہ ہیں۔ جس شخص کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، تو فاتباع بالمعروف، پس اتباع کریں بالمعروف، احسان کے ساتھ، دستور کے مطابق اس کی اتباع کی جائے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اگر اب اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں، قتل کا بدلہ لینے کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کی صورت یہ ہے کہ قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جائے، جس نے قتل کیا ہے نا اس کو قتل کر دیا جائے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سارے لوگ اس کے قتل پر راضی نہیں ہیں، مقتول کے ورثاء میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو معاف کر دیا، اب کچھ لوگ مزید ہیں اس بات پر کہ ہم اس کو قتل ہی کریں گے۔ اب یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی کہ معاف بھی ہو اور قتل بھی ہو۔ جب ورثاء میں سے کوئی بھی معاف کر دے تو اس کا قتل تو ساقط ہو جاتا ہے، قصاص تو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اب دوسری صورتیں باقی رہتی ہیں، اس کی دیت لے لے، مال پر صلح کر لے، یا کوئی بھی صورت ہے معاف کر دے۔ یہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا دیت لی جائے گی، یا کسی بھی مال پر صلح کیا جائے گا، یا چوتھی صورت یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ بس یہ چند صورتیں ہیں قتل کے معاملے کے اندر۔ پہلی بات قصاصاً قتل کرے، اگر قصاصاً قتل نہیں کیا تو معاف کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، بالکل ہی معاف کر دیں، اور اگر معاف نہ کرنا چاہیں تو دیت لیں۔ اب دیت کی پھر تین صورتیں ہیں، جو دیت لی جاتی ہے قتل کے اندر اس کی تین صورتیں ہیں، یا تو وہ دیت اونٹوں کے ذریعے ہوتی ہے، یا وہ دیت سونے کے ذریعے ہوتی ہے، یا چاندی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر اونٹوں کے ذریعے شرعی دیت ہو تو وہ 100 اونٹ ہوتے ہیں، ایک قتل کا بدلہ، ایک قتل کا بدلہ 100 اونٹ دیت دی جاتی ہے، ایک خون بہا، ایک آدمی کا خون ضائع کرنا، اس کا بدلہ 100 اونٹ دیت ہے۔ اور اگر اونٹوں کے ذریعے نہیں سونے کے ذریعے کوئی دینا چاہے تو 1000 دینار ہے، اور اگر چاندی کے ذریعے کوئی دینا چاہے تو پھر دراہم 10,000 درہم، 10,000 درہم سے اس کی وہ دیت ادا کی جائے گی۔ فمن عفی لہ من اخی، پر جسے معاف کر دیا گیا اسے کچھ نہ کچھ معافی مل گئی، ان کی مقتول کے ورثاء کی جانب سے معافی مل گئی، تو فاتباع بالمعروف، تو اتباع کریں دستور کے مطابق، یعنی مقتول کے جو دوسرے ورثاء ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی اتباع کریں۔ اگر دیت مقرر ہوئی ہے تو ان سے آرام سے دیت لیں، یہ نہیں کہ وہ دیت بھی لے لیں اور بعد کے اندر اسے قتل بھی کر دیں، یہ دوہرا گناہ نہیں کیا جائے گا۔ دیت بھی لی جائے اور پھر بعد کے اندر غصہ اپنا ختم کرنے کے لیے اسے قتل بھی کیا جائے، فرمایا نہیں، فاتباع بالمعروف، دستور کے مطابق تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ جب دیت لے لی تو بس معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب یہ قاتل جو ہے نا، قاتل یہ اس کے لیے ہے کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب وہ ادا کرے جو دیت طے ہو چکی ہے، یا ان کے درمیان کسی بھی مال پر وہ صلح ہو چکی ہے، کسی مکان پر صلح ہو چکی ہے، کسی گاڑی پر صلح ہو چکی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی وہ پیسوں پر صلح ہو چکی ہے، کسی بھی معاملے کے اندر جب صلح ہو چکی ہے تو وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اسے چاہیے کہ اچھے طریقے کے ساتھ وہ ادا کرے، ان کو ذلیل نہ کرے مقتول کے ورثاء کو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، کسی کو نہ ادا کر پھر قتل ہو جائے، دوسرا معاملہ یہ ہے قتل ہو جائے۔ اب ورثاء ہے نا وہ کسی بھی بات پر صلح کرے،
کسی بھی بات پر وہ ورثہ اس سے سلو کر لے، دیت پر سلو کر لے، وہ کہہ دیتا ہے میں اتنی دیت نہیں ادا کر سکتا، میں اتنا کچھ ادا کر سکتا ہوں، اب ورثہ کو دیکھا جائے گا وہ اس پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، وگرنہ اصل تو یہی تھا کہ بس معاملہ ختم کیا جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کریم نے اس کے اندر دوسرے اور بھی رستے نکال دیے، دیت والا مسئلہ نکال دیا، سلو والا اس کے اندر مسئلہ نکال دیا، کوئی مال پر سلو والا مسئلہ نکال دیا، بغیر مال کے سلو والا وہ رستہ نکال دیا، یہ سارے کے سارے رستے فرمائے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، جو شخص تجاوز کرے حد سے، اعتدا کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، بعد ذالک، اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے گا، یعنی دیت لینے کے بعد پھر زیادتی کرے، پھر اس قاتل کو قتل بھی کرے، اب تو دیت لے لیے، معاملہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بعد کے اندر اسے قتل کرے، فمن اعتدی، پر جو شخص اعتدا زیادتی کرے گا اس کے بعد فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص کے اندر حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ بظاہر تو اس کے اندر ہمیں زندگی نظر نہیں آتی کہ قاتل کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر زندگی اس اعتبار سے ہے جب ایک قاتل کو بدلہ دیا جائے گا، قصاصاً اس سے قتل کیا جائے گا، تو لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچیں گی۔ لوگوں کو پتہ ہوگا بھائی یہ قانون رائج ہے، شریعت کا قانون ہے، جو قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے گا، اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو بدلے کے اندر مجھے قتل کیا جائے گا، تو ہر آدمی اس بات سے ڈرے گا، اپنی جان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، اس معاملے سے بچو، قتل والے معاملے سے ڈرو، اس معاملے سے بچ کر رہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، انتہائی اہم مسئلہ، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت، موت آئے، ان ترک خیرا، اگر چھوڑے مال، فرض کیا گیا الوصیۃ للوالدین، کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ اب دیکھیے پہلے وراثت کے مسائل نہیں تھے، احکام نہیں نازل ہوئے تھے، وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ بات ضروری اور فرض کے درجے کے اندر تھی کہ جو بھی آدمی مرتا، مرنے سے پہلے اپنے مال کی وصیت کر کے جاتا، اس کے لیے یہ ضروری تھی کہ اپنے مال کی وصیت کر کے رکھے، کہ اتنا مال میرے والدین کو دے دیں، اتنا مال میرے رشتہ داروں کو دے دے، اتنا فلاں کو دے دے، اتنا فلاں کو دے دے، اتنا فلاں کو، ہر ایک چیز کی وصیت کرے اپنے مال کے لیے۔ لیکن جب شرعی احکامات آ چکے ہیں وراثت کے متعلق، کہ مرنے والے کا اگر باپ ہے تو اسے اتنا حصہ ملے گا، مرنے والے کی اگر ماں ہے تو اسے اتنا حصہ ملے گا، مرنے والے کی بیوی ہے تو اس کو اتنا حصہ ملے گا، مرنے والے کے رشتہ دار ہیں تو اسے اتنا حصہ ملے گا، جب احکام آ چکے ہیں وراثت کے تو اب یہ بات منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ بات منسوخ ہو چکی ہے کہ اب بھی وہ اپنے والدین کے لیے، اب بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے الگ سے وصیت کرے، اب یہ بات جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو وراثت کے اندر شامل نہیں ہوتے، جو رشتہ دار یا دوست، عزیز و اقارب جو وراثت کے اندر شامل نہیں ہوتے، اور جو وراثت کے اندر شامل ہو ان کے لیے وصیت کرنا جائز بھی نہیں ہے، ان کے لیے وصیت کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے، ہاں جو وراثت کے اندر نہیں ہے ان کے لیے وصیت کرے۔ اچھا ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کی گئی ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آئے، اور ان ترک خیرن، وہ چھوڑے مال، اگر وہ مال چھوڑے تو وہ وصیت کرے للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق کا معنی یہ ہے کہ اتنی وصیت نہ کر جائے کہ اس کے بال بچے، اس کے جو اہل و عیال ہیں وہ بھوکے ہوں یا وہ بھوکے مرے، اتنی وصیت نہ کرے۔ اب دیکھیے جب انسان کوئی بھی مر جاتا ہے وہ اپنا مال چھوڑتا ہے، اس کی صحیح تقسیم کا طریقہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے اسی کے مال میں سے۔ اب تو رواج بن چکا ہے نا، کوئی مر گیا اب اس کا کفن اس کی دادی دے گی، اس کے داد کا خاندان دیں گے، اس کے نان کا خاندان دیں گے، فلاں 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 فلاں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسی کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے، کفن دفن کا جتنا بھی انتظام ہو، پیسے لگے، اسی کے مال میں سے خرچ کریں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر جتنا باقی مال بچا ہے اس میں سے اس مرنے والے کا قرضہ ادا کیا جائے، جتنا بھی اس پر دین ہے، جتنا بھی اس پر قرضہ ہے، اس قرض کو ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کر رکھی ہے تو اس کی وصیت کو وہ پورا کیا جائے۔ وہ اکثر وہ بزرگ جب فوت ہوتے ہیں کہتے ہیں میرے مال میں سے بھائی 10,000 روپے مدرسے کو دے دینا، میرے مال میں سے فلاں ایکڑ زمین جو ہے، فلاں ایکڑ ہے، اس کو وہ مدرسے کے نام کر دینا، مسجد کے نام کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کو تیسرے نمبر پر پورا کیا جائے۔ اور وصیت کو پورا کرنا اس صورت کے اندر ہے کہ جب اس کے اہل و عیال ان کا جو وہ حق ہے وہ اس کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی وصیت کو پورا کرنے کے اندر جناب اس کے اہل و عیال کے پاس کچھ بچے نہ، اس کے بچوں کے پاس کچھ نہ بچے۔ تو اس صورت کے اندر سب سے پہلے مرنے والے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا مال کتنا بچا ہے۔ اب اس مال میں سے پھر 1/3 حصہ اس کی وصیت کے اندر لگایا جائے گا، اگر اس نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر رکھی ہے۔ اگر 1/3 مال سے کم کی وصیت ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت ہے تو پھر اس کے مال میں سے 1/3 مال وہ وصیت کے اندر لگایا جائے گا، اور جو باقی مال ہے وہ اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہے مرنے والے کے مال کی جو تقسیم کا صحیح طریقہ، شرعی طریقہ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑے مال تو الوصیۃ للوالدین، وہ والدین کے لیے وصیت کرے، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اچھا، اب بھی یہ وصیت کا رواج، اب بھی یہ وصیت کرنے جائز ہے۔ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس صورت کے اندر وصیت کرے کہ اپنے سارے مال کی تو وصیت کر بھی نہیں سکتے، اگر سارے مال کی وصیت کریں گے تو بھی 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت جاری ہوگی، باقی مال اس کے ورثاء کو ملے گا، باقی جتنا بھی مال ہے وہ اس کے ورثاء کو ملے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک آدمی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرے پاس 3,000 درہم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کے اندر کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ کے قبیلے کے اندر، آپ کے کنبے خاندان کے اندر، آپ کی وراثت کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہیں مال ملتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرے ورثاء 4 ہیں جن کو میرے بعد مال ملے گا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا مال اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دو، اس میں وصیت نہ کرو، اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دو۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضرت سعد کے پاس۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ پھر میں اپنے آدھے مال کی وصیت کر دوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بھی ایسا بھی نہ کرو۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں 1/3 مال کی وصیت کر دوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے، 1/3 مال کی وصیت کرو، لیکن اگر وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کر جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ 1/3 مال کی وصیت کریں اور پھر آپ کے بچے بھوکے ہوں یا آپ کے اہل و عیال ان کو دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وصیت نہ کریں، آپ سارا کچھ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو اپنی وصیت کرے۔ اب دیکھیے جی، کتب علیکم حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر۔ فمن بدلہ، پر جو شخص تبدیل کر دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کو سننے کے۔ ایک آدمی ہے، مرتے وقت اس نے وصیت کی ہے میرے اتنا مال بھائی اللہ کے راستے میں دینا، مسجد میں دے دینا یا مدرسے میں دے دینا، فلاں فقراء غرباء کے اندر تقسیم کر دینا۔
لیکن جب وہ مر گیا اب سننے والے اس وصیت کو تبدیل کر دیں، اس وصیت کو ویسے اس کے ورثاء تک وہ بات نہ پہنچائے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کرنے والے ہوں گے، یہ مسئلہ ہے۔ فمن بدلہ، پر جو شخص تبدیل کر دے بعد ما سمعہ، اس کے سننے کے بعد، اس کی وصیت کو سننے کے بعد اس وصیت کو تبدیل کر دے تو فإنما سوائے اس کے نہیں، اسمہ، اس کا گناہ، اس وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ، علی الذین یبدلون، ان لوگوں پر ہے کہ جو اس وصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والی ذات ہے، علیم ذات ہے، جاننے والی ذات ہے۔ فمن خافا، پر جو شخص، وہ شخص جسے خوف ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، کسی ایک کی طرف داری کا، کہ وصیت کرنے والا وہ طرف داری کا وہ معاملہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے مال میں سے آدھا مال جو ہے یہ میرے بھائی کو دے دینا، باقی بھائیوں کو اتنا مال ملے، یا اس میں سے وہ آدھے سے زیادہ مال یا سارا مال وہ مدرسے کے اندر لگا دو، اپنے ورثاء کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا، یعنی طرف داری کا وہ کرتا ہے۔ فمن خافا، پس جو شخص، اچھا پہلے مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی آدمی ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے کہ طرف داری کرتا ہے، یعنی اپنا سارا مال وصیت کے اندر دیتا ہے، یا اپنا سارا مال کسی ایک وہ وارث کو دیتا ہے، مدرسے کے اندر دے دیتا ہے، اب اس نے طرف داری کی ہے، ظاہر ہے وہ اپنے ورثاء کے لیے مال چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اب جو وصیت کو سننے والا ہے اب وہ جا کر ورثاء کے اندر کہہ دے کہ جناب اس نے 1/3 مال کی وصیت کی ہے، یا یہ کہہ دے، یا جو وہ جج ہے، جو قاضی ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اس کو جب اس بات کا علم ہوا کہ بھائی اس نے تو سارے مال کی وصیت کر رکھی ہے، تو اب وہ اس کے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کے فیصلے کو تبدیل کرے اور وہ کہے کہ بھائی اس کے 1/3 مال کے اندر وصیت جاری ہوگی، باقی مال ورثاء کو ملے گا، چونکہ مرنے والے نے غلط وصیت کی ہے۔ اب غلط وصیت جب کوئی کر جائے تو یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اس کی غلط وصیت کو ہی نافذ کیا جائے گا، نہیں، اس کی غلط وصیت کو صحیح کیا جائے گا، پھر جتنا وصیت کے اندر مال آتا ہے اتنا وصیت میں دے دیا جائے گا، اور باقی جو مال ہے وہ سارا ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ فمن خافا، پر جو شخص خوف کرتا ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، طرف داری کا، او اسمن، یا گناہ کا، یعنی اس نے ایسی وصیت کی ہے کہ جو گناہ ہے، تو فاصلح بینہم، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب وصیت سننے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جا کر ان دونوں کے درمیان، بھائی اس نے تو سارے مال کی وصیت کی تھی لیکن 1/3 مال کے اندر آپ وصیت جاری رکھیں اور باقی جو مال ہے وہ اس کے ورثاء کو دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، مہربان ذات ہے۔